السلام علیکم۔ خواب ہماری دنیا کا ایک ایسا حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا سے آنے سے ہی ہمارے ساتھ منسلک رہا ہے۔ اور خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے بہت سالوں سے ایک سوال بنا رہا ہے۔ خواب کو لے کر زمانہ قدیر اور اب تک بہت سے نظریات پیش کیے گئے، لیکن اب تک ہم کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے کہ خواب کی یہ دنیا صرف جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن ہو سکی۔ ایک نظریے میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کا تعلق اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور روح جہاں جاتی ہے، جو کرتی ہے، اس کی تمام انفارمیشن دماغ کو ملتی رہتی ہے، جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے خواب کے متعلق اہل یونان نے اپنے نظریات پیش کیے۔ ہومر اپنی مشہور نظمیات ایلیاد میں لکھتا ہے کہ خواب کا بھیجنے والا زیوس دیوتا ہے، اور قدیم یونانی خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ دیوتا مریض کے خواب میں خود ہی آتے ہیں اور اس کو علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اور یونان میں تعبیر بتانے والے پیشہ ور ماہرین بھی ہوا کرتے تھے۔ سقراط کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک لوگوں کے خواب سچے اور الہامی ہوتے ہیں، جن میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور قدیم بابل میں بھی خواب کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور وہاں کے لوگوں نے خواب کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شخص بابل کے مندر میں روز سویا کرتا تھا، اور وہ مخیر سے دعا کرتا تھا۔ مخیر ان کے مطابق خواب کا دیوتا تھا، جو سونے کے بعد خواب میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا۔ اور اگر مصر کی بات کی جائے تو مصری لوگ خواب کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے، اور مصر کے فرعون وقت خواب کے دیوتاؤں سے خواب کے ذریعے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنا مصریوں میں مشہور تھا، اور وہاں کے عظیم مصریوں نے اپنے گھروں میں سونے کے لیے ایک روم بنائے ہوئے تھے جنہیں وہ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے اور اپنے دیوتاؤں سے خواب میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہی ہندو کی کتاب اوپنیشد کے مطابق روح اپنے جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتی ہے وہاں جاتی ہے۔ اسی طرح رگ وید اور اتھرو وید میں خواب دیکھنے کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر یہودی کتاب کی بات کریں تو ان کی کتاب میں بے شمار خواب کے تذکرے ملتے ہیں، جس میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا خواب، فرعون کا خواب اور دانیال نبی کا خواب شامل ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق بیت المقدس بنانے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے خدا نے خواب میں کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی بیت المقدس میں ہر وقت موجود رہتے تھے، جو ماہرین خواب تھے۔ اور یہودی فرقے کی ایک شاخ جسے قبالی کہا جاتا ہے، اور جو قبالہ جادو کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کے مطابق خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں گول دائرہ کے اندر تہہ بتہہ 14 دائرے ہوتے ہیں، جس میں اندرونی دائرے سے بیرونی دائرے تک ایک کھلا راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست راستہ ہے جو خواب کے ذریعے کھلتا ہے۔ نیولتھک دور کے آغاز میں برازیل کے مقامی باشندے جو یا نام کا ایک مشروم پی کر خود پر خواب کی کیفیت طاری کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوسیڈ خواب دیکھ سکیں اور جاگتے ہوئے خدا سے کلام کر سکیں یا بات کر سکیں۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ لوگ ایک خاص قسم کے مشروم کھایا کرتے ہیں، جسے کھا کر وہ خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں سب سے زیادہ خواب پر ریسرچ کرنے والے ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ نے اپنی کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریم میں بتایا، ہمیں جو خواب آتے ہیں جو ہماری ادھوری خواہشات ہوتی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو اصلی حقیقت میں نہیں پورا ہو سکتا وہ ہمارے خواب کے ذریعے ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جو ہمارے برین کے سب کانسٹیٹوئنٹ کا کارنامہ ہے۔ لیکن فرائڈ کی یہ تحقیق نامکمل ثابت ہوئی، کیونکہ ہمیں تمام خواب ہماری ادھوری خواہشات کے متعلق ہی نہیں آتے۔ لہٰذا فرائڈ کے ہم عصر کارل جنگ نے اپنی تھیوری میں یہ بتایا کہ دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے انکانشیس کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہماری بچپن کی یادیں اور ہماری پرسنل یادیں اور ہمارے آباء و اجداد کی یادیں موجود ہوتی ہیں۔
اور اس لیے ہی نیند میں ہمارا مائنڈ ان انکانشیس یادوں کو ہمیں دکھاتا ہے۔ اور اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں کل 8 خواب بیان ہوئے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہیں ہوگی لیکن بشارتیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بشارتیں کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو اس کے لیے دیکھا جائے یا اسے دکھائی دے۔ حدیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسان کے دماغ کی وجہ سے بس اسے آتے ہیں۔ تیسرا خواب کسی فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں یا تو کوئی پیغام ہوتا ہے یا آنے والے وقت کی بشارتیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ لہٰذا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، اور روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بیان کر دیتا تھا اور آپ اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پراسرار قسم لوسیڈ ڈریم ہے۔ لفظ لوسیڈ ڈریم کا استعمال سب سے پہلے فریڈرک وان نے 1913 میں اپنی بک اے اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لوسیڈ ڈریم کے مطابق خواب دیکھنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ شخص اس خواب میں جو چاہے وہ کرتا ہے اور جہاں دل کرتا ہے وہاں جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4 سٹیج ہوتا ہے۔ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لوسیڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ سب ٹریننگ کے باوجود ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ لوسیڈ ڈریم کو اپنے کنٹرول میں لائے۔ اسی ڈریم کے مطابق ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، جن کا نام حضرت ابو امامہ باہریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بائلہ قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ باہلہ پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اتفاقاً باہلہ کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائی اور اسلام کی دعوت دی، اور اس پر وہ بیزار ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ آپ نے اس رویے سے ان پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے جا کر ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ ان کی حالت بری ہو رہی تھی بھوک پیاس کی وجہ سے، تو حضرت امامہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا جہاں انہیں دودھ جیسی ایک چیز پینے کے لیے دی گئی، اور ان کا کہنا تھا کہ آج تک لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہ پی ہوگی، اور میں نے وہ ساری پی لی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب باہلہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں ابو امامہ کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ ابو امامہ کے لیے کھانا بھجوایا اور پانی بھی۔ لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ایک خواب کے ذریعے ہی آپ کا پیٹ پہلے ہی بھر چکا تھا۔ تو حضرت ابو امامہ نے اس شخص کو منع کر دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھی اسے دکھایا اور کہا دیکھو میں کتنا کھا چکا ہوں کہ یہ شکم شیر ہو کر بھر چکا ہے۔ باہلہ کے لوگوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت امامہ کے اسلام کو دعوت کو قبول کر لیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ اور یہ ایک ایسا خواب تھا جس میں حضرت امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی معلوم ہوا،
اور باقاعدہ خواب میں کھائی ہوئی غذا ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی تشریح کوئی انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ایک شخص نہیں بلکہ پوری سماجی دنیا میں اثر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلاً مشہور سائنسدان آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک خواب کے ذریعے ہی معلوم ہوئی تھی، اور نیکولا ٹیسلا نے کئی اپنی ادراک کے بارے میں یہ بتایا کہ انہیں خواب کے ذریعے ہی یہ معلوم ہوئی۔ مشہور میتھمیٹیشین رامانوجن کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیل بوہر کو خواب کے ذریعے ایٹم کا اسٹرکچر پتہ چلا تھا۔ ایسے بہت سے سائنسدان ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جن سے انسانی تاریخ ہی بدل گئی۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک دفعہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن کا اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ اور خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیا خواب کے مطابق ہماری روحیں ہمارے جسم سے آزاد ہو کر زمینوں، آسمانوں اور ڈفرینٹ جگہ پر گھومتی رہتی ہیں؟ اور کیا یہ کسی ایسے زمانے میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے اور جہاں ماضی، مستقبل اور حال سب ایک ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں؟ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس انفارمیشن پر چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔